یتیم کے مال کو دیکھ بھال کرنے کا حکم۔ پھر یتیم کے بارے میں احکام نازل ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور فرمایا گیا تھا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ تو ان کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کے والی تھے، یعنی ان کے ذمہ دار اور جن کے زیر پرورش یتیم پل رہے تھے، یتیموں کا کھانا، ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر اس کا پکا ہوا کھانا بچ رہا تو اسے یا تو وہی دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے۔ تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک ہی گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی قل اصلاح لہم خیر، اور نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کی رخصت دی گئی۔ ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور سلف کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا شان نزول یہی بیان فرمایا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یتیم کے ذرا ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل کام ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ اصلاح لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں۔ ہاں نیت نیک ہونی چاہیے، قصد و ارادہ اگر یتیم کو نقصان رسانی کا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں، اور اگر مقصود یتیم کی بھلائی اور اس کے مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ علام الغیوب اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتے۔ جو تنگی اور مشکل تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی، اور ایک ہنڈیا رکھنا اور ملا جلا کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دے دیا۔ بلکہ یتیم کا سرپرست اگر فقیر مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق اپنے خرچ میں لا سکتا ہے، اور اگر کسی مالدار نے بوقت ضرورت اس کی کوئی چیز اپنے مصرف میں استعمال کی تو بعد میں ادا کر دے۔ یہ مسائل انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی تفسیر میں اس کے اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔